اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بہتر، افضل، اشرف انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز، محترم اور مکرم بنایا۔ اس کو شکل و صورت خوبصورت عطا فرمائی، اس کو عقل، دماغ، شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال نے اس کو عطا فرمائی۔ کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہتر سے بہتر عطا فرمائی۔ جیسا یہ کھاتا ہے، جس طرح یہ کھاتا ہے، جتنا خوبصورت چیزیں یہ کھاتا ہے اتنی کوئی اور مخلوق نہیں کھاتی۔ رہنے کے لیے اس کے بڑے خوبصورت انتظامات ہیں، اپنے لیے یہ مکان بناتا ہے، اس میں موسم کے لحاظ سے سہولیات اپنے لیے یہ تلاش کرتا ہے۔ الغرض دنیا کے اعتبار سے انسان کو اللہ نے اشرف اور افضل بنایا۔ شکل و صورت بھی اس کو خوبصورت سے خوبصورت عطا کی، ڈھانچہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ بھی اس کو کمال عطا فرمایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والوں میں سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ دنیا کے اعتبار سے خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگو تم سب برابر ہو، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں جس میں تقوی زیادہ ہوگا وہ دوسرے سے افضل اور بہتر ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے سب انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، خواہ کوئی غریب ہے یا امیر، کوئی کالا ہے یا گورا، کسی کی برادری کوئی اونچی ہے یا کسی کی نیچی، اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں اس اعتبار سے۔ ہاں جس میں تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کی نظر میں دوسروں سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دولت کو نہیں دیکھتے، برادری خاندان کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں یہ میری مانتا کتنا ہے، میرے احکام پر یہ کتنا عمل کرنے والا ہے، میرے احکام پر یہ کتنا چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز دیکھتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو نیکی میں جتنا زیادہ آگے ہوگا وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع عطا فرمائے انسانوں کو، سہولیات عطا فرمائی انسانوں کو، آسانیاں دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے یہ بندے میرے قریب سے قریب ہوتے آئیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے۔
اللہ اکبر سے یہ نماز شروع کرتا ہے، ساری نماز میں اللہ کی تعریف ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک مکمل تعریف ہے۔ یہ رکوع میں کھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ قیام میں ہے، پوری کی پوری نماز اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ تو نماز اللہ سے ملاتی ہے بندے کو، اللہ سے جوڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو ذکر، اذکار، تسبیحات کا حکم دیا گیا۔ جتنے بھی یہ ذکر کرتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی تعریفوں پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اس میں اللہ سے توبہ کر رہا ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے۔ تو ذکر اذکار سے بھی یہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ مال خرچ کرتا ہے تو اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو مال خرچ کرنے سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اعمال اور عبادات اور احکام یہ بجا لا رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے اور اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ بعض دن، راتیں اور مہینے اللہ نے ایسے عطا فرمائے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اپنی رحمتوں کے سمندروں کے سمندر بہا دیے۔ ان میں اگر دنوں کو دیکھا جائے تو دنوں میں سردار دن جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس میں حکم دیا کہ میرے اوپر جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھو، نماز جمعہ کے لیے آؤ۔ جمعہ کے لیے یہ آتا ہے تو جو جتنا جلدی آتا ہے فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہیں، جو پہلے آیا اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو بعد میں آیا گائے کی قربانی کا ثواب، اسی طرح ثواب فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایک قدم پر اس کے لیے ثواب لکھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے اوقات میں رات کا آخری حصہ بڑا بابرکت رکھا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی، حدیث پاک میں آتا ہے، بالکل آسمان کے قریب آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، آخری آسمان پر اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، توبہ کرے اس کی توبہ قبول کروں، رزق مانگے میں رزق دوں، مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کی مراد کو پورا کروں۔ تو دن رات میں سے رات کا آخری حصہ یہ کمال حصہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو تہجد پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ جو کچھ انسان کو رات کے آخری حصے میں ملتا ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں ملتا۔ تنہائی کا وقت، خلق و خلوت کا وقت، آرام کا وقت، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ فرمایا کہ یہ جو رات کا وقت ہے یہ اپنے نفس کو روندنا ہے، اپنے نفس پر جبر کر کے کھڑا ہونا ہے اور تہجد پڑھنا ہے۔ تو یہ بڑا قربانی والا وقت ہے رات کا وقت۔ اسی طرح کچھ گھڑیاں بھی عطا فرمائی جن گھڑیوں میں اللہ بندے کی بہت زیادہ سنتے ہیں۔ فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو بندہ اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے
کہ وہ دو وقت ہو سکتے ہیں، ایک جب امام منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک درمیان میں یہ گھڑی آتی ہے، اس میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت مکمل طور پر متوجہ ہوتی ہے جمعہ پڑھنے والوں پر، تو اس دوران جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں وہ گھڑی آتی ہے، اللہ اس گھڑی میں دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض راتوں کو افضل بنایا، شب برات کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر میں جس کو لیلۃ القدر مل گئی تو وہ یوں سمجھے گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک مہینہ بھی عطا فرمایا، اور وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، بڑا کمال والا، عظمتوں والا، بابرکت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں گویا کہ حدیث پاک میں جیسے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کما سکتے ہو کما لو، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جتنا بنا سکتے ہو بنا لو۔ اس مہینے کی عظمت، اس کی شان، اس مہینے کا مقام یہ بہت بلند ہے، بڑی بڑی اس مہینے کی خصوصیات ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ الدخان میں فرمایا کہ قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اس مہینے کی عظمت، شان کی وجہ سے قرآن کو بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا آپ اس مہینے میں محنت فرمایا کرتے تھے عبادت میں، اتنی کسی اور مہینے میں نہیں فرماتے تھے۔ آپ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہوا چلتی ہے تیز، آپ کی سخاوت اسی طرح تھی رمضان المبارک میں، خوب مال خرچ فرمایا کرتے تھے، دیگر عبادات میں بھی آپ بہت زیادہ محنت فرماتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، کوئی توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ اس کی چند ایک خصوصیات ہیں، ان میں سے میں ایک دو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت رمضان المبارک کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، امر اللہ حملۃ العرش
اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں ان یکفوا عن التسبیح، اب تم اپنی تسبیح کو روک دو۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب تم تسبیح کو روک دو۔ تستغفروا لامت محمد وللمؤمنین، اب تم ایمان والے جو روزہ دار ہیں ان کے لیے استغفار کرو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں فرشتے روزہ داروں کے لیے استغفار کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ جو اللہ کے انتہائی زیادہ قریب ہیں، یعنی جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، مقرب ترین فرشتے۔ ایک حدیث میں ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ نے 5 خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو روزہ دار ہے، روزے کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اور اس بات کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وہ سورۃ المومن میں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، فرمایا کہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ خاص اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یا جو عرش کے ارد گرد ہیں، ویسے تو بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 انگل کے برابر بھی آسمان پر جگہ خالی نہیں، ہر جگہ آسمان پر فرشتے موجود ہیں، اور فرشتوں کے وزن کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ چرچراہٹ کی آوازیں آتی ہیں آسمان سے۔ ایک حدیث میں ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت معمور، یہ بیت اللہ کے بالکل برابر آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ یعنی اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ فرشتے تو بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یا جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے، فرمایا وہ فرشتے خاص طور پر ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ویسے بعض فرشتوں کی خصوصی ڈیوٹیاں ہیں، بعض عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتلائے کہ جن کے کرنے سے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی صبح اور شام 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ الحشر کی آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، یہاں سے آخر تک یہ مکمل توحید پر، اللہ کی صفات پر مبنی آیتیں ہیں۔ فرمایا جو صبح کو پڑھتا ہے اور شام کو پڑھتا ہے، اگر صبح کو پڑھا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اگر شام کو پڑھا تو صبح تک 70,000 فرشتے۔
ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو جو یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کو گیا تو شام تک، اگر شام کو گیا تو صبح تک، اسی طرح 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیمار کو پوچھنے کے لیے گیا تھا، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عالم جو باعمل ہو، علم پر عمل کرنے والا عالم، اس کے لیے بھی فرشتے جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے بتلائے جن کے کرنے پر فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے عام ایمان والوں کی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اب فرشتوں کی دعا سنیے، کیا دعا مانگتے ہیں اللہ سے؟ جو اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہے، صاحب ذرا جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یا جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ کے کتنا قریب ہے؟ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، اے ہمارے پروردگار تیرا علم، تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز پر حاوی ہے، تیرا علم بھی تیری رحمت بھی۔ فاغفر للذین تابوا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ عرش والے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اب جو رمضان المبارک میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یہ صرف اپنے گناہوں کی یہ نہیں معافی مانگ رہا، بلکہ فرشتے بھی اس کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اس کی توبہ کو قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اب اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ ایک مرتبہ تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو عجیب بات دیکھی، آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھیں، میں نے آمین کہا، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سہولت دی ہوئی ہے کہ یہ روزہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، یہ توبہ کر رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکتا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الشورى میں فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اس کی وضاحت سورۃ المومن میں فرما دی ہے کہ زمین والوں سے کون سے مراد ہے؟ جو ایمان لائے، اور پھر خاص وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا، مولا جیسے یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کی توبہ کو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو روک دیتے اب تم نے اپنی کوئی عبادت نہیں کرنی، کوئی تسبیح تم نے نہیں کرنی، اب خاص طور پر تم نے صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے استغفار کرنا ہے۔ وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔
یہ یہاں تک نہیں، یہ سحری کھا رہا ہے، فرمایا جس نے سحری کھائی گویا کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو تم سحری کو نہ چھوڑا کرو، یہ برکتوں والا رحمتوں والا کھانا ہے، اس وقت میں بیدار ہوا کرو۔ اگر حاجت نہیں ہے، طلب نہیں ہے کھانے کی، ایک لقمہ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو تم اس کو کھا لیا کرو، لقمے کو پانی کو پی لیا کرو، تاکہ تم اللہ کے رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ۔ اب اس نے سحری کھائی تو اس پر فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ سارا دن روزے سے ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور فرمایا حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو جو خصوصیات عطا کی گئیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ روزے دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ یہ روزہ افطار کر لے۔ جب یہ روزہ افطار کرتا ہے تو فرشتے استغفار کو روک دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرما کر جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت ہے! یہ 24 گھنٹے روزہ دار اللہ کی رحمت میں گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی گالی دے تو روزے کی حالت میں گالی نہ دو، تم اس کو کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے تو لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس کو کہہ دو میں روزے دار ہوں، اس لیے کہ شیطان اس دوران میں روزے کو خراب کرنا چاہتا ہے، روزے کے اجر کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک فضیلت یہ ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فرمایا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ ایمان والے روزہ داروں کے لیے تم استغفار کرو، دعا کرو، اور ان کے گناہوں کی تم بھی معافی مانگو کہ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس لیے رمضان کا جو معنی ہے اس کا لغوی معنی ہے جلانے والا۔ چونکہ گرمیوں میں رمضان آتا تھا، سخت گرمی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان پڑا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، رمضان بھی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھے اور پھر ایک ایک کر کے اپنے رب کے حضور معافی مانگے۔ پردہ یہیں رہ جائے تو اچھی بات ہے، اگر قیامت والے دن راز کھلے، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے، فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی طاقت اور مددگار تمہیں اس دن بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج معافی مانگ لیں گے تو پردہ رہ جائے گا، اللہ معاف کر دیں گے، قیامت والے دن زہر بھی نہیں کریں گے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے اور دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ راز جو ہے قیامت والے دن کھلیں گے، اور پھر اولاد کے سامنے، والدین کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، پوری کائنات حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، ان سب کے سامنے رازوں کو کھولا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ کیا کیا کرتا رہا ہے دنیا میں۔ اور دوسری خصوصیت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ جو عام دنوں میں اجر دیا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 7 ضعف، فرمایا ہر ابن آدم جو عمل کرتا ہے ہر عمل کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک ہے۔ جو بھی نیکی کرتا ہے سب سے کم ثواب جو ملتا ہے وہ 10 ہے، کہ آپ نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ سب سے ادنی درجہ ہے، اس سے کم نہیں ہے۔
یعنی 1 مرتبہ کہا تو 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر مل گیا۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ 700۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا سچی نیت سے یہ کہے گا، جتنا خلوص سے یہ عمل کرے گا، اجر اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا حتیٰ کہ بعض اتنا اخلاص والے اور سچی نیت والے ہوں گے کہ ان کو اللہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہے، بدنی ہے، مالی ہے، فرمایا ادنا درجہ 10 ہے اور اعلیٰ درجہ 700 ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، یعنی سارے اعمال کا بتلا کر کہ جو بھی تم عمل کرو گے کم سے کم درجہ 10 ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ 700 ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، روزہ ان میں شامل نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں رب خود عطا کروں گا۔ روزے کو 10 اور 700 کے درمیان نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں رب ہی قیامت والے دن عطا فرماؤں گا۔ جب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے تو اس وقت یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے سبحان اللہ کہا، 10 نیکیاں لکھے، 100 لکھے، 600 لکھے، 700 لکھے، کتنا لکھے۔ اس نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، 25 یا 27 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن روزے کا جب اجر کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا اجر کے اندر صرف اتنا لکھ دو کہ روزہ اس نے رکھا ہے، باقی اجر کی جو بات ہے وہ میں رب قیامت والے دن خود اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اس میں اللہ نے فیصد نہیں رکھے روزے میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بغیر کسی عذر کے، بیمار بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، بوڑھا بھی نہیں تھا، کوئی بھی عذر نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سستی اور غفلت کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، پوری زندگی روزے رکھتا رہے لیکن رمضان المبارک کے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، قضا کرنی پڑے گی۔ بس یہ ہے کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا جب یہ قضا کرے گا کہ تو نے روزہ کیوں چھوڑا تھا، لیکن اوپر جو ثواب ملنا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض پڑھتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس کے لیے 25 یا 27 گنا نہیں لکھا جائے گا، اب یوں لکھا جائے گا گویا کہ اس نے 70 مرتبہ فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کتنا اونچا کر دیا اللہ نے اجر کو، کتنا اونچا کر دیا اجر کو، کتنا ریٹ بڑھا دیا نیکیوں کا، تاکہ رمضان المبارک میں یہ آدمی محنت کر کے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لے۔ اب بد نصیبی ہی کہہ لے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ روزے نہیں رکھتے، حالانکہ ہمت اور طاقت بھی ہے، فرائض نہیں پڑھتے، گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، دیگر نیک کام نہیں کرتے، تو اب ان کی بد نصیبی کہہ لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، ایک جگہ فرمایا اللہ ظلم نہیں کرے گا،
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک نیکی کرو گے دگنا عطا کریں گے، اپنی طرف سے بھی عطا کریں گے۔ اگر گناہ کر کے آؤ گے تو یاد رکھو ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے، ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے، یہ ظلم تم خود اپنے آپ پر کر کے آئے ہو۔ اب جو رمضان المبارک کے مہینے کو پاتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا، اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا، تو وہ بد نصیب ہی ہے نا۔ یہ تو اللہ نے ہمارے سانس بڑھا دیے، ہمیں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ یہ موقع ہے، یہ مہلت ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، ہم جا کر مال بھی خرچ کریں گے، نیک اعمال بھی کریں گے، گناہوں کو بھی چھوڑ دیں گے، جیسے گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہیں مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے لوگ بڑی بڑی عبادات کو محض اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، محض جو ہے غفلت کی وجہ سے نہیں رکھیں گے، کتنا بڑا اجر ہے، ضائع کر دیتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پوری زندگی پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت والے دن فرعون، حامان، قارون اور دیگر کفار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تراویح بہت بڑی عبادت ہے، اب تراویح نہیں پڑھتے۔ میں نے جیسے حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل رمضان میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ روزانہ تراویح میں 40 سجدے جب اللہ کے حضور کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، روزانہ 40 سجدے، اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، تو کوئی سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے ہمارا رب کوئی سجدہ ہمارا قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے گھر میں جا کر لیٹنا ہی ہے نا، یا کہیں مجلس جما کر بیٹھنا ہی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، کرو صحیح۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا لوگو ایک بڑا مبارک اور عظمتوں والا مہینہ تمہارے پر آنے والا ہے، یہ بڑا ہی مبارک اور برکتوں والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے نیک اعمال کرو۔ اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جتنی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت میں کیا کرتے تھے، اتنی کسی اور مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، میں نے 2 خصوصیات رمضان کی بیان کی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم اب اپنی تسبیح روک کر روزہ داروں کے لیے استغفار کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ نے 5 خصوصیات عطا کی، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ روزہ افطار کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ رحمت کر بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت ہزاروں لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کر ان کو جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ دار
جہاں یہ روزہ رکھ کے پھر رہا ہے، یہاں یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، جو عمل بھی یہ کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، فرشتے جو اللہ کے قریب ترین ہیں عرش کے فرشتے، وہ دعا کرتے ہیں مولا اس کی ساری باتیں قبول فرما، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے۔ دوسری خصوصیت میں نے یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، ہر عمل پر اللہ 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ادنا درجہ 10 ہے، اعلیٰ درجہ 700 ہے۔ کوئی بھی عمل کرتا ہے، ہر عمل کا یہی ریٹ ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی، میں روزے کی جزا دوں گا۔ یعنی روزے پر اجر 10 سے لے کر 700 تک نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب روزے دار کا اجر لکھنا ہو تو اتنا لکھ دو، اس نے رمضان المبارک میں 30 روزے رکھے، 29 روزے رکھے، جتنے روزے رکھے اتنے لکھ کر رکھ دو، قیامت والے دن میں رب اپنی شان کے مطابق روزے کا اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک، اتنا شان والا، اتنا عظمت والا ہے، اس میں نفل فرض کے برابر اور فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، مولا مجھے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر اذکار کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی، قرآن سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فضول مجلس سے، تاش سے، ہوٹلوں سے، ان بری چیزوں سے بچ جائیں، موبائل کو چھوڑ دیں، ٹی ویوں کو بند کر دیں، ہر چیز کو ایک طرف کر کے صرف یہ ایک نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے، اور ایسا راضی کرنا ہے اپنے رب کو کہ میری دنیا بھی بہتر بن جائے اور میری آخرت بھی بہتر بن جائے۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔